جب ہم ہی اچھے نہیں ہیں تو پھر رحمت کی چادریں تو نہیں تان دی جائیں گی ہمارے اوپر. یہ حکمران عذاب ہے ہمارے اوپر اور یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. حجاج بن یوسف بصرے کا سخت گیر حاکم اپنے ہاتھ سے 70,000 لوگوں کو قتل کیا تھا. 90,000 لوگ اس کے حکم سے کٹے تھے. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اگر پچھلی امتوں کے لوگ اپنے سارے ظالموں کو لے آئیں اور ایک پلڑے میں ڈال دیں, ہم صرف حجاج بن یوسف کو دوسرے پلڑے میں ڈال دیں گے, یہ پھر بھی بھاری ہوگا. صحابی رسول کو سین حرم میں ذبح کیا شخص, بہت ظالم شخص. تو کسی نے جرت کی, جرت کرنے والے ہر دور میں ہوتے ہیں, اور کہا کہ تو نے حضرت عمر کا زمانہ دیکھا ہوا ہے, اگر تو بچہ تھا اس وقت, ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا, اتنا بڑا ظالم کیوں ہو گیا تو حجاج بن یوسف نے جو جواب دیا وہ 2 لفظوں میں تھا. اس نے کہا تبازروا اتعمر لکم, تم ابو ذر بن جاؤ میں عمر بن جاتا ہوں. جب عوام اچھی نہیں ہوگی تو پھر یہی اوپر ہوگا. جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ, حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ. اور ایک روایت میں اعمالکم امالکم, تمہارے اعمال ہی تمہارے امال ہیں, جس طرح کے عمل ہوں گے اس طرح تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے. بندہ سمجھتا ہے کہ یہ آ جائے گا تو شاید یہ اچھا ہوگا, یہ آ جائے گا تو شاید یہ اچھا ہوگا. ایسے کافی دیر پہلے ایک حکومت گئی, پھر اس کی بعد دوسری آئی, تو وہ کوئی صحافی تھے تو مجھے کہنے لگے کہ آپ کیا اس پر کہتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ہم نے پھولوں کی آرزو کی تھی, آنکھوں میں موتیا اتر آیا. تو یہی ہوتا ہے, جب تک ہم خود اپنے آپ کو صحیح نہیں کرنا چاہیں گے اتنی دیر تک کچھ بھی نہیں ہوگا. اور دوسری طرف یہ جو نظام ہے اس وقت ہمارے اوپر مسلط, ہم وا دل نخواستہ قبول کیے ہوئے ہیں, اور یہ مشق تھی کہ چلو اس کے ذریعے سے کوئی بہتری کا راستہ نکلے, لیکن 70 سال سے وہ کولو کے بیل کی طرح وہی مشق ہو رہی ہے. سیاستدانوں کو تو یہ مسئلہ ہے کہ جمہوریت بڑی مقدس ہوتی ہے, ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس کے قصیدے پڑھتے پھریں. جمہوریت ہے کیا؟ اقبال نے کہا تھا کہ یہ راز ایک مرد فرنگی نے کیا فاش, ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. چاہے ایک طرف 100 گدھے ہو جائیں اور دوسری طرف جو ہیں وہ سمجھدار ترین علماء ایک طرف ہوں, تو وہ گدھوں کی بات مانی جائے گی. جمہوریت تو یہی ہے نا. اور ہم صرف ملک کے معاملات کے اندر جمہوریت کی رٹ لگاتے ہیں, باقی معاملات کے اندر ہم نے کبھی جمہوریت نہیں دیکھی. جب بیٹے کا رشتہ کرنے لگتے ہیں تو گھر کے افراد کو بلا کے, رشتہ داروں کو بلا کے ووٹنگ کرواتے ہیں, یا صرف گھر کے 5-4 وہی جو صاحب رائے لوگ ہوتے ہیں وہی بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں. میں اپنے اس ادارے کے اندر جو فیصلہ کرتا ہوں ووٹنگ تو نہیں کرواتا. آپ اپنی فیکٹری کے اندر جو فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں ووٹنگ تو نہیں کروا رہے ہوتے لوگوں کو. آپ جو بھی معاملات زندگی کے چلا رہے ہیں, رشتے کرتے ہیں بچوں کے, فیصلے کرتے ہیں, کوئی چیز خریدنی ہے, کوئی چیز بیچنی ہے, اس شعبے کے ماہرین کو بلا کے رائے لیتے ہیں, سمجھدار لوگوں کو بٹھا کر کے. اس وقت آپ کی کچن کیبنٹ بھی ہوتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے اس وقت. اور یہ ملک اس قدر بے توقیر ہے کہ یہاں آپ اس شخص کی رائے لے رہے ہو کہ جو بریانی کی پلیٹ کے اوپر بک رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ووٹ کو بھی عزت ہونی چاہیے, اس کو بھی وقار ہونا چاہیے. کیا بات ہوئی آپ کی؟ ہماری تقدیر اگر بدل سکتا ہے تو وہ نظام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدل سکتا ہے. نظام خلافت ہماری تقدیر بدل سکتا ہے. ہم مشق کرتے رہیں, جو بھی کرتے رہیں, کچھ نہیں ہونے والا. زندگی میں کبھی احیاناً, کبھی کبھار اگر زبان سے جھوٹ نکل جائے مزاح میں یا ویسے, تو اس کی فوراً توبہ کرنی چاہیے. جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے, اللہ کے فرشتے 1 میل دور تک چلے جاتے ہیں, رحمت کے فرشتے. اور اگر پھر بولتا ہے تو 1 میل اور چلے جاتے ہیں پیچھے. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار خراب ہو گیا, گھر سے برکت اٹھ گئی, تو اس کا سبب یہ سمجھتے ہیں کسی نے تعویذ ڈال دیے. میاں جھوٹ چھوڑ دو, رحمت کے فرشتے نیڑے آ جائیں گے, تمہارے گھروں کے دور چلے گئے. تم نے گھر میں تعویذ باندھ دیا, گھر میں ہنڈیا بھی الٹی لٹکا دی, تم نے جو ہے وہ بتیاں بھی جلائیں گھر میں, تم نے بڑا کچھ کیا لیکن جھوٹ نہیں چھوڑا. تمہاری بتیاں جلانے سے, تعویذ لٹکانے سے فرشتے واپس نہیں آئیں گے. فرشتے واپس تب آئیں گے جب جھوٹ چھوڑو گے. تو جھوٹ چھوڑو, رحمت کے فرشتے نیڑے آ گئے تو رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں گے. تو ہم بیماری اور ہے, علاج اور کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کا تو کام ہی جب بھی کوئی مشکل بنی تعویذ لینے دوڑ پڑتے ہیں. اور بابا بھی کہتا ہے چنگا ہو گیا تو آ گیا, ورنہ چل جانا سی تعویذ. چونکہ اگر وہ یہ نہ بتائے تو اس کا تو کاروبار ختم ہو گیا. وہ تو بیٹھا اسی کام کے لیے ہے. اس نے تو ٹاٹن جو ہے وہ رات فوٹو سٹیٹ کروا کے رکھے ہوئے, 10 اس کو دینے ہیں, 15 اس کو دینے ہیں. وہ تو کام ہی یہ کرتا ہے. اور وہ کہے کہ نہیں بابا
تیرے گھر میں جھوٹ ہے، تیرے رزق میں ملاوٹ ہے، تو نماز نہیں پڑھتا، تو سجدہ ریز نہیں ہوتا، تیرے یہ خرابیاں، تو پھر بابے کے پاس کسی نے کیا لینے آنا ہے؟ جب مشکل ہوگی تو مسلح پہ سر جھکائے گا، بابا تو بھوکا مر جائے گا۔ اس لیے بابا کہتا چنگا ہو گیا تو آیا ویلے سر آ گیا، نہیں تو یہ چل جانے تھے، تبھی تو کچھ رہنے نہیں تھا۔ پھر مریض بن جائے، ہر اتوار کو بابے کے در پہ حاضری دینی پڑتی ہے۔ چھوڑو بابوں کو، اللہ کی چوکھٹ پہ آ جاؤ۔ 5 گانا نماز یہ شعار زندگی بنا لو، دیکھنا گھر میں برکتیں اتریں گی۔ جھوٹ نہ بولو، فرشتے رحمت کے نیڑے آ جائیں گے۔ ہر بار جھوٹ بولیں گے، 1 میل 1 میل 1 میل 1 میل، ذرا سوچے نا، ہر بندہ یہاں بیٹھے سوچے ہمارے فرشتے کتنے کو دور ہو چکے ہوں گے۔ سویر سے لے کر جھوٹ ہی جھوٹ، روز کتنا اور پیچھے دھکیل دیتے ہیں۔ پچھلے سارے گناہوں سے توبہ کرو، کریم وہ اتنا ہے، فرشتوں کو حکم کرے گا واپس جاؤ، اس کے گھر کے اوپر اپنے پر ڈال دو۔ یا اللہ اس سے تو بدبو دی اور ہم یہاں تک آئے، کہا توبہ کر دیا، اس گھر میں خوشبوؤں کے بسیرے ہو گئے۔ تو جھوٹ سے توبہ کرو، یہ علامت ہے نفاق کی۔ تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، جو بندہ عادی جھوٹ ہوتا ہے اس کے لیے وہ چسکا لگ گیا ہوتا ہے نا جھوٹ بولنے کا، نشہ لگ جائے کسی کو تو نشہ اتنی جلدی چھٹتا تو نہیں ہے، حالانکہ وہ خود بھی جان رہا ہوتا ہے کہ برا ہے۔ گھر کے برتن بیچ دیتے ہیں نشے والے، لیکن اس کے باوجود چھٹتا نہیں ہے۔ لیکن جو ہے وہ کوشش کر کے جب چھوڑ لیں گے، سچی توبہ جب انسان اپنے دل سے کرتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے۔ سچ میں طمانیت ہے اور جھوٹ میں جو ہے وہ ریبہ فرمایا گیا، جھوٹ کے اندر بے چینی ہے، اضطراب ہے، اندر کی بے قراری ہے۔ اس لیے سچائی کی طرف آؤ۔ کائنات کا گوشہ گوشہ حضور کے ذکر سے چمک رہا ہے۔ شرق سے لے کر غرب تک کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جہاں حضور کا نام گونج نہ رہا ہو۔ سماٹرا کے ساحل سے لے کر کے دنیا کے دوسرے کونے تک کوئی 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے جب اذانوں میں اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں نہ گونج رہی ہوں۔ ہر ساعت، ہر لمحہ آقا کریم علیہ السلام پر کروڑوں لوگ درود پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اربوں کھربوں درود حضور علیہ السلام کی ذات پہ ہر روز بھیجا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ حضور کی عظمتوں کے پھریرے ہیں جن کو لہرانے کا ذمہ میرے رب نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آنے والی گھڑی گزرے ہوئے لمحے سے آپ کے لیے بہتر ہی ہوگی۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیرے ذکر کو رفعت ہم نے دی ہے، اور جس کے ذکر کی رفعت کا ذمہ میرے رب نے اٹھایا ہو، اس ذکر کے فروغ کو کوئی کم نہیں کر سکتا، اس اونچے جھنڈے کو کوئی جھکا اور سرنگوں نہیں کر سکتا۔ 70,000 فرشتے صبح کو، 70,000 فرشتے شام کو حضور کے روضہ اقدس پہ سلامی دینے کے لیے آتے۔ فرشتوں کا ہجوم اور آقا کریم علیہ السلام کے روضے کے اوپر انسانوں کا انبو، عقیدت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے لوگ گزرتے ہوئے سلام پیش کرتے ہیں، درود پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ کائنات میں جس طرح ہر لمحہ اذان ہو رہی ہوتی ہے، ہر لمحہ نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے، یہاں سے کسی کا 10 منٹ کا فرق ہوگا، کسی کا آدھے گھنٹے کا فرق ہوگا، کسی کا 1 گھنٹے کا فرق ہوگا، کسی کا 2 گھنٹے کا فرق ہوگا، پیچھے چلے جائیں، کوئی 1 گھنٹہ پیچھے، کوئی 1.5 گھنٹہ پیچھے۔ تو اس طرح کائنات کے کونے سے لے کر دوسرے کونے تک کوئی ایک لمحہ، ایک ساتھ، ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے جس وقت نماز نہ پڑھی جا رہی ہو، اور ہر نماز میں پڑھا جا رہا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر آن، ہر ساعت، ہر لمحہ ان کی عظمتوں کے زمزمے ہیں اور ان کی رفعتوں کے قصیدے ہیں جو پڑھے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے ماں باپ سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے عزیزوں سے، کائنات کے ہر فرد سے جب تک میرے سے زیادہ پیار نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سخت گرمی میں میٹھے اور ٹھنڈے پانی
سے جتنی محبت ہوتی ہے ہمیں حضور اس سے بھی زیادہ محبوب تھے۔ اللہ اکبر، یہ حضور کی محبت ہے جو اہل ایمان کے سینوں میں رکھی گئی ہے۔ اہل ایمان تو اہل ایمان رہے، حضور کا پیار تو پتھروں کے کلیجے میں بھی رکھا گیا ہے۔ فرمایا کہ احد جبل یحبنا و نحبہ، احد پہاڑ ہے جو ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں، تو کائنات ان سے محبت کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مکے کے اس پتھر کو آج بھی جانتا ہوں، بعثت سے قبل جب حضور گزرتے تھے تو وہ حضور کو سلام کیا کرتا تھا۔ درخت سلامیاں پیش کرنے لگے، پتھر کلمے پڑھیں، شمس و قمر اشارے پہ گھومیں اور گردش کریں، کبھی چاند جھک کے سلامی دے، کبھی سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آئے، کبھی جانور حضور کو دیکھ کر کے کلمے پڑھیں، حضور کا ذکر خطبوں میں، نمازوں میں، اذانوں میں، تو کون ان کی عظمت کو گھٹا سکتا ہے؟ کون ان کی رفعت کو کم کر سکتا ہے؟ یہ اپنے خوب سے باطن کا اظہار تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کی عظمت کے پھریرے جن کو رب نے محمد بنایا صلی اللہ، محمد کون ہوتا ہے؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی تعریف کی جائے جی پھر بھی نہ بھرے، پھر تعریف کی جائے، ابھی تشنگی باقی ہے، ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے، پھر تعریف کی جائے، قلم ٹوٹ جائیں تعریف ختم نہ ہو، روشنائی سوکھ جائے تعریف ختم نہ ہو، کاغذ ختم ہو جائیں تعریف ختم نہ ہو، عمریں لد جائیں تعریف ختم نہ ہو، تعریف کی اپنی تعریف ختم ہو جائے، محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف ختم ہو۔ کفار مکہ جب حضور کی مخالفت کرتے تھے، سب و شتم کرتے تھے، تو ایک دن ان میں سے کسی نے کہا تم تو اہل زبان ہو اور تم محمد کہتے ہو اور عیب بھی لگاتے ہو، یہ بات کوئی اجمی کرے تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن تم تو عرب ہو اور تمہیں پتہ ہے لفظ محمد کا معنی کیا ہے، پھر بھی تم تنقیص کرتے ہو، تو ایک بات کرو، یا تو عیب لگانا چھوڑ دو یا محمد کہنا چھوڑ دو۔ کوئی کہے شہد میٹھا نہیں ہے تو عجیب بات ہے، کوئی کہے کہ برف ٹھنڈی نہیں ہے، کوئی کہے کہ گلاب خوبصورت نہیں ہے تو عجیب بات، کوئی کہے چاند سونا نہیں ہے، تو کہا کوئی محمد کہے اور پھر عیب لگائے، تو انہوں نے نام اپنے طور پہ مزمم رکھ لیا اور پھر مزمم کہہ کے اپنے حب سے باطن کا اظہار کرنے لگے۔ کسی نے آ کے حضور کو بتایا کہ حضور وہ مزمم کہہ کے حب سے باطن کا اظہار کرتے ہیں۔ فرمایا تم نے دیکھا نہیں اللہ نے قریش کے منہ کو کیسے پھیر دیا؟ فرمایا یشتمون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد، فرمایا وہ کسی مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں، میرے رب نے مجھے محمد بنایا۔ جب خاکے تراشے گئے تھے میں نے کہا خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکرے نور ہو بلا اس کے بھی خاکے تراشے جا سکتے ہیں، جس کا سایہ بھی رب نے بننے نہیں دیا اس کے خاکے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تم اپنے تصور سے کچھ بنا رہے ہو، وہ میرے حضور کے خاکے نہیں ہو سکتے، ان کا تو نہ ثانی بنایا گیا نہ ان کا سایہ بنایا گیا، مثل او در عالم امکان متصور نیست، خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو اٹھا لیا، حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے اس کی نوری کرنے میلی نہیں ہو سکتی۔ مدینے کا چاند کل بھی روشن تھا، مدینے کا چاند آج بھی روشن، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، ان کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا، لیکن میرے حضور کے نام کے پھریرے کائنات میں لہراتے رہیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ آج بھی ابابیلے اترے، لیکن آج ابابیلے اترے تو ہمیں کنکر ماریں گے۔ تم 1 ارب 40 کروڑ ہو اور 1 ارب 60 کروڑ کی تعداد اب تمہاری ہو رہی ہے، اور تمہارے پیغمبر کی توہین ہو، 56-57 اسلامی ملک ہو، تمہارے پاس افواج ہو، تم ایٹمی طاقت ہو اور تمہارے پیغمبر کی اہانت ہو رہی ہو، تو ہم آئینے میں منہ دیکھیں تو ہمیں شرم آئے، جس طرح کے روح سیاہ ہو چکے ہم، جیسی شکل ہماری بگڑ چکی، جس طرح کی ہماری صورت بن چکی ہے، اس کے باوجود ہم جاگنے کے لیے تیار نہیں۔ سب سے اچھا جو حسب و نسب ہے وہ کیا ہے؟ میں فلاں ہوتا ہوں، میں فلاں ہوتا ہوں، کہ میرا باپ بڑا امیر کبیر تھا، اپنا حسب نامہ اس طرح لوگ پیش کرتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں بہترین جو حسب ہے جو آپ پیش کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ حسن الخلق، تمہارے اخلاق کیسے ہیں، تمہارا خلق گواہی دے گا کہ تم اچھے خاندان کے چشم و چراغ۔ فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ خوشبو وہ ہوتی ہے جو خود بتائے کہ میں خوشبو ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں تمہارے خلق کی خوشبو سے لوگ سمجھ جائیں گے یہ کون۔ حضرت امام شافعی کہتے ہیں کہ میں نے فقیروں سے 2 باتیں بڑی قطع کی سنی اور انہوں نے مجھے بڑا نفع دیا۔ ایک تو یہ الوقت سیف قاطع، وقت کاٹ دینے والی تلوار ہے،
اگر وقت کو تم کاٹو گے تو ٹھیک، ورنہ وقت تمہیں کاٹ لے گا۔ دوسری بات جس نے مجھے بڑا نفع دیا وہ یہ کہ اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں لگا دو، ورنہ نفس تمہیں برائی کے کاموں میں مشغول کر دے گا۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معراج کی شب جب میں آسمانوں پہ گیا تھا تو میں ملا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ انہوں نے مجھے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا کہ اے پیارے محبوب، جب آپ واپس جائیں گے تو اپنی امت کو میرا سلام دینا۔ اور حضور نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ سلام امت کو پہنچا دیا۔ تو جن تک ابھی تک نہیں پہنچا تھا آج ان تک یہ سلام پہنچ گیا۔ تمہیں مبارک ہو، تمہیں حضرت ابراہیم نے سلام بھیجا۔ حضرت عمران بن حسین سے روایت لیتے ہیں، وہ حضور سے بیان کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مومن، کہ علی میرے سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور علی ہر مومن کا دوست ہے، ہر مومن کا ولی ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔